نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ واقعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابتدائی 9 آیات ہم نے پڑھ لی تھی اور 10ویں آیت سے ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ والسابقون السابقون، اس سے پہلے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے اس کا لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی اور اس کے بعد جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہ دن ہوگا لوگوں کو جو پست ہیں انہیں بلند کرنے کا اور جو بلند ہیں انہیں پست کر دینے کا۔ کئی بادشاہ ہوں گے دنیا کے جو وہاں پہ رول رہے ہوں گے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور کئی دنیا کے فقیر ہوں گے گدڑی نشیں، اور وہاں پہ ان کے اعزاز و اکرام ہو رہا ہوگا اور ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، ان کے لیے VIP ٹریٹمنٹ ہوگا، وہاں پہ ہٹو بچو ان کے لیے ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا ایک جو فیصلے کا دن ہے، وہی در حقیقت اصل ہار اور جیت کا دن ہے، جسے سورہ تغابن میں فرمایا ذالک یوم التغابن، اصل ہار اور جیت کا تو دن وہ ہے، یہ دنیا کی ہار جیت اس کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے بعد بتایا کہ اس دن تم 3 حصوں میں بٹ جاؤ گے۔ ایک حصے والے تو وہ ہیں جو دوزخی ہیں، مشوم ہیں، شومی قسمت والے بد نصیب ہیں، اور وہ دوزخ میں جائیں گے، اور عظیم اکثریت وہی ہوگی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 میں سے 999 وہی ہوں گے، اور قرآن مجید کا اسلوب بھی ایسا ہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے 1000 میں سے 999 اگر ادھر چلے گئے تو سارے انسان گویا خسارے میں ہی ہیں، بچے ہوئے تو چند رہ گئے نا، 1000 میں سے 1 ہوا، تو ان الانسان لفی خسر۔ تو جو بچے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ 4 شرطیں ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تو اب ان کی آگے 2 کیٹیگریز ہوں گی۔ یہ قرآن مجید میں جو خاص طور پہ مدنی صورتیں ہیں اس میں یہ مضمون آپ کو نہیں ملے گا۔ وہاں پہ جب بھی تقابل ہوتا ہے، یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، جنت کے درجے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ خاص طور پر اس طرح جیسے کہ ان صورتوں میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ 2 لیول ہیں جنتوں کے، 2 باقاعدہ درجے اس طرح کے ہیں کہ جیسے دنیا میں 2 مختلف مقامات ہوتے ہیں، جیسے آپ عام ہوٹل اور پرل کنٹیننٹل ہوٹل کا جو فرق ہے، تو اس طرح کا فرق ہوگا، یہ جنتیوں میں فرق ہے۔ اور مدنی قرآن میں اصل میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ یا تو جہاد و قتال کے ہیں، ایمانیات اتنی تفصیل کے ساتھ مدنی قرآن میں آئی نہیں ہے۔ وہاں پہ یا تو شریعت آئی ہے، معاملات آئے ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، قوانین ہیں، فقہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر ایمان سے متعلق کوئی بات ہے تو یا تو وہ زیادہ تر کفر کی کیفیات کا بیان ہے یا پھر نفاق کا بیان ہے۔ منافقت وہ بھی کفر کی ایک دبی ہوئی صورت ہے وہ بھی کفر، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ اندر چھپا ہوا کفر ہوتا ہے،
اوپر کور اس کے اسلام کا ہوتا ہے. تو یا پھر اسے بیان کیا کہ آپ سورہ نساء میں دیکھیں, اسی طرح سورہ بقرہ میں دیکھیں تو نفاق کا زیادہ مضمون ملے گا. جو مکی قرآن ہے اس میں زیادہ تر ایمانیات بیان ہوئی ہیں, اور مکی قرآن کا یہ والا جو حصہ ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یعنی آخری منزل, اس میں زیادہ تر ایمان بالآخرہ کا بیان ہوا ہے. یعنی ایمان, اگر آخرت کا ایمان تفصیل کے ساتھ کہیں آیا ہے تو یہ جو آخری منزل ہے اس میں آیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جنتوں کا بھی ذکر آ گیا کہ جنتیں یعنی ایک طرح کی نہیں ہوں گی بلکہ کئی کیفیت. اچھا, دوزخ کا حدیثوں میں تو ذکر ہے کہ دوزخ کے کئی درجے ہوں گے, کئی اس میں یہ حاویہ ہے اور یہ جو ہے نا سعیر ہے, اور مختلف درجے ہیں دوزخ کے. تو لیکن یہ کہ جنت کے 7 دروازوں کا تو ذکر مل جائے گا, لیکن یہ کہ درجے بھی مختلف ہوں گے, اس کی طرف اشارات ہیں. لیکن جس تفصیل کے ساتھ بات آئی ہے نا, یہ خاص طور پہ سورہ رحمان میں اور سورہ واقعہ میں, تو یہ کہیں اور آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ جنتیں بھی 2 قسم کی ہوں گی. جیسے ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان, ایک وہ جنت ہے, وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان, ان 2 کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہوں گی. تو اب وہاں پہ وہ بات واضح ہو گئی کہ 2 جنتیں علیحدہ ہیں, 2 جنتیں علیحدہ ہیں. اور وہ تو 2 وہاں پہ اس لیے تھی, یعنی ایک درجے کی 2 جنتوں کا ذکر اس لیے تھا کہ وہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب تھا. تو وہ جو 2 جنتیں ہیں ایک قسم کی, تو وہ جنوں کے لیے علیحدہ, انسانوں کے لیے علیحدہ. اور پھر دوسرے درجے کی 2 جنتیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتان, وہ بھی جنوں کے لیے اعلیٰ درجے کی اور جنت, اور انسانوں کے لیے بھی. اب یہاں پہ سورہ واقعہ میں بھی ذکر آ گیا کہ جنتیں 2 طرح کی ہوں گی, ایک السابقون کی جنت ہوگی اور ایک اصحاب الیمین کی جنت ہوگی. یہاں اب کلیئر کر دیا گیا. پیچھے سورہ رحمان میں یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ یہ والی جنت کس کی ہے اور یہ کس کی ہے. یہاں جو جنتی ہیں ان کے نام کے ساتھ اس جنت کا ذکر آ گیا. وہاں تو جنتوں کا ذکر, ان کا بیان, ان کی نریشن تھی کہ اس جنت میں فیہما عینان تجریان, اور وہ پانی بہتا ہوگا. لیکن وہ والی جنت فیہما عینان نضاختان, اور یہ والی جو ہے من کل فاکہۃ ذواتا افنان, اس میں آ گیا مدہامتان. تو یہ جو ہے نا یہ کنٹراسٹ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے, دونوں جنتوں کا فرق وہ واضح کیا جا رہا ہے. اور اس جگہ پہ آ کے وہ جو جنتی ہوں گے دوسری دونوں جگہوں کے, ان کا فرق بیان کیا گیا. ایک ہیں السابقون اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین, عام جنتی اور یہ خاص الخاص جنتی. السابقون کا مطلب ہوگا خاص الخاص جنتی. اچھا, یہ صرف یہی جگہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں آ جائے یار ایک ہی جگہ پہ ایسی بات ہے. یہ نہیں, یہ آپ کو یعنی اس حصے میں آگے جائیں آپ, اگر سورۃ الدہر کا مطالعہ کریں 2 جگہوں پہ اس میں بھی یہ بات آ گئی. لیکن آئی اس طرح ہے کہ ایک عام آدمی اگر اس پہ وہ گزرے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کو وہاں سے اشارہ مل جائے گا. مثلاً اس کی شاید 4تھی آیت ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, کہ وہاں جو ابرار ہوں گے, نیکوکار ہوں گے, وہ انہیں پیالہ پینے کو ملے گا, یعنی وہ جام جو ان کو پینے کو ملے گا, تو اس پیالے میں ملونی ہوگی کافور کی. کافور اس میں, اس کو جیسے ہم روح افزا ڈال لیتے ہیں اپنے پانی کے اندر, تو خالص روح افزا تو نہیں پیتے ہم, پورے گلاس کے اندر 1 چمچ یا 2 چمچ روح افزا کا ہوتا ہے. تو اسی طرح ان کے اس جو ان کو پیالہ ملے گا پینے کو, اس کے اندر شامل کیا گیا ہوگا کافور. اور یہ کافور کیا ہے؟ عینن, یہ ایک چشمہ ہے. یشربون عباد اللہ, جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے, تو فجرونہا تفجیرا, ان کے ہاں یہ نہیں ہوگا کہ اس چشمے میں سے ان کو 2 چمچ پلایا گیا, وہ اس کی طرف اپنی نالیاں نکال کے لے کے جائیں گے. یعنی وہ جو پہلے جیسے وہ ہوتا تھا نا کہ ایک بڑا نالا آ رہا ہے, تو اس میں سے جس کے آگے وہ چاولوں کا کھیت ہے, تو اس نے اپنے حصے کا پانی ادھر موڑ لیا ہے. تو اس طرح گویا ان کے لیے تو پورا چشمہ ہے, عینان نضاختان, اور اس میں سے وہ اپنے گھروں کو, یعنی پائپ لائن ان کے گھر آ رہی ہوگی, جتنا مرضی پئیں. تو اب وہاں بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ 2 مختلف ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کو اس پانی کی صرف ملونی ان کے پانی کے اندر شامل ہوگی, دوسرے وہ ہیں کہ جن کے ہاں پورا چشمہ بہہ رہا ہوگا, ان کے گھروں میں پورا سیراب کر رہا ہوگا. تو کتنا بڑا فرق ہو گیا. اسی میں پھر آگے جا کے یہ بھی آتا ہے کہ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ, وہ اس میں پھر آگے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا, وہاں وہ دیے جائیں گے ایک ایسا پیالہ کہ جس میں زنجبیل کی خوشبو شامل ہوگی. وہ کیا ہے؟ عینن فیہا تسمی سلسبیلا, وہاں پہ وہ ایک پورا چشمہ ہوگا اور اس کا وہاں پہ نام ہوگا سلسبیل. اب آج ہمیں کیا معلوم سلسبیل کیا ہے, بس یہ اس کے ساتھ جوڑیں تو یہ کافور کا چشمہ ہے جو سلسبیل اس کا نام ہوگا.
اور وہ کچھ لوگوں کی تو ملکیت ہوگا، وہ اس میں اپنے پوری نہریں لے کے جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو اس میں سے صرف جو ہے ان کے اس پانی کے اندر اس کی ایک تھوڑی سی مقدار شامل کر دی جائے گی۔ یہ فرق ہے، یہ اصحاب الیمین اور السابقون کا فرق ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اس لفظ پر، والسابقون السابقون، اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظی مطلب اس کا بنے گا، دیکھیں یہ سابق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اسی کی جمع ہے، لیکن ہم سابق کا مطلب لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مثلا ہم کہتے ہیں جی سابق وزیر، ٹھیک ہے، اچھا ہم کہتے ہیں جی سابق ہیڈ ماسٹر، ہم کہتے ہیں سابق ناظم۔ اس سے ہمارے ذہن میں جو چیز بیٹھ گئی وہ کہ جو ریٹائرڈ ہو گیا، جو گزر گیا، جو اذکار رفتہ ہو گیا، اس کو سابق کہتے ہیں، معنی ہی غلط ہو گیا۔ اب سوچئے سابق کسے کہتے ہیں؟ یہ سبقت سے، سبقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو آگے نکل جائے۔ میرا آپ کا مقابلہ تھا، دوڑ لگائی ہم نے، دوڑ میں سبقت لے گیا، مطلب یہ کہ آپ کو پیچھے چھوڑ گیا، میں آگے نکل گیا۔ کلاس میں دو لڑکے ہیں بڑے ہونہار، بہت ذہین فتین، ان کا مقابلہ ہے کہ زیادہ نمبر کون لے گا، جس نے زیادہ نمبر لے لیے اس نے دوسرے پر سبقت حاصل کر لی۔ تو یہ سبقت حاصل کرنا یعنی آگے بڑھ جانا، سابق کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، یعنی یہ سابق وزیر تھا، یہ پہلے آیا وزیر بنا، اب آگے نکل گیا، یعنی اب یہ وزیر نہیں رہا، اس کا سفر آگے چلا گیا ہے۔ سابق کا یہ مطلب ہے، سابق کا وہ معنی جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سابق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے چلا گیا، اور یہ جو پیچھے جگہ خالی ہوئی تھی اس خالی جگہ پر اب آ کے کوئی اور بیٹھ گیا، یہ سابق ہو گیا، یعنی یہ آگے چلا گیا۔ تو السابقون آگے نکل جانے والے، لیکن یہاں پہ اب تصور اور ہوگا، یعنی یہ والا جو تصور ہوگا یہ وہ سابق وزیر والا نہیں ہوگا، یہ والا تصور در حقیقت سبقت کر جانے والے۔ اب یہ سبقت کا مطلب سمجھ لیجئے، ایک اللہ کی پکار لگی، اللہ کے ایک بندے نے اللہ کی پکار لگائی کہ لاؤ ایمان اللہ پر، لاؤ ایمان اس کے فرشتوں پر، لاؤ ایمان اللہ کی کتاب پر، لاؤ ایمان آخرت پر، لاؤ ایمان رسولوں پر، یہ ایک پکار لگی۔ اس میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے سستی دکھائی، جنہوں نے اس کی طرف کان نہیں دھرا، جنہوں نے اگر کان دھرا بھی تو بس ٹاواں چلے کبھی رکے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو یکسو ہو کر آ گئے، ساری کشتیاں جلا کے آ گئے، اپنے یعنی دنیا سے منہ موڑ کے آ گئے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہی، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح پکار کہی حضرت عثمان نے کہی، اب اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ پھر یہ اصحاب کتاب نہیں کیا کہ یہ کام کریں گے تو یہ کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، تو فلانا تعلق خراب ہو جائے گا، تو پتہ نہیں فلانا ناراض نہ ہو، نہ مڑ کے نہیں دیکھا، واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، جو پکار لگی آگے بڑھ گئے، فوراً لبیک کا، باقی پیچھے رہ گئے، دوڑ کے اس بات پر پہنچ گئے۔ یہ ہے سابق۔ اس معنی میں قرآن مجید میں جنت کی طرف دوڑ لگانے کا ذکر آیا نا، وہاں پہ ترجمہ دوڑنا ہی کیا گیا ہے، سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو سابق۔ اب یہاں پہ سابق کا مطلب سب نے دوڑنا کیوں کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ آگے بڑھو اور مقابلہ کرو۔ جیسے چلیں اچھی مثال آ گئی ہے، وہ 2000 وہ جو آیا تھا زلزلہ، 8 میں آیا تھا شاید 5 میں، تو جو زلزلہ آیا تھا تو جب آتا تھا نا ٹرک، امدادی ٹرک، تو پھر لوگ کیسے دوڑتے تھے ٹرک کی طرف کہ پہلے پہنچو ٹرک کے قدموں میں۔ تو اب اسی طرح یہ ایک پکار لگی ہے، اس پکار کی طرف دوڑو، پہلے پہنچو اور جلدی سے پہنچو، کہیں پیچھے نہ رہ جاؤ، اور جو تقاضے آئے ہیں ان پر لبیک کہو، فوراً لبیک کہو، دوسری بات سوچو ہی نہ، یکسو ہو جاؤ اس پکار کی طرف۔ اچھا، اس میں ایک مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے، مثلاً کہ دیکھیں حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہی کان میں بات پڑی فوراً ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ ہیں، ان کا معاملہ بھی یہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ان کے مقابلے میں آپ اگر دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 سال لگا دیے اسی کوئی بہت بڑی مطلب بیروڑ جتنا گاؤں بھی نہیں ہوگا وہ مکہ، چھوٹی سی جگہ۔ یہ بات تو ہے نہیں کہ بات کانوں میں نہیں پڑھی ہے، توجہ نہیں ہے، اپنے مشغولوں میں ہیں، اور اس طرف کبھی التفات ہی نہیں ہوا۔ اب کیا کہیں گے کہ وہ سابقون ہیں تو یہ اصحاب الیمین ہیں؟ نہیں، یہ بات سمجھ لیجئے، یہ خاص بات ہے۔ یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سابقون کا مطلب ایمان میں پہل کرنا نہیں ہے،
یہ ایک کیفیت ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے عمل کیسے کیا ہے. ڈگمگا کے چلے ہیں, گو مگو سے چلے ہیں, کنفیوژن کے ساتھ چلے ہیں, کبھی چلے ہیں کبھی رکے ہیں, یا جب آئے ہیں تو پھر آئے ہیں, پھر پوری طرح آئے ہیں, پھر ساری کشتیاں جلا کے آئے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری بنے گی. وقت آگے پیچھے ضرور ہے. ان کا فرق جو ہے وہ ہے اصل میں وہ جو سورہ شورا میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور ہدایت ان کو دیتا ہے جو منیب ہوتے ہیں. تو یہ منیب اور مجتبیٰ کا فرق ہے کہ جو لوگ خود انابت کرتے ہیں, اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں, ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں, وہ ہدایت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی, نہ ان کی کوئی پیاس ہوتی ہے, لیکن کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ انہیں کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. تو یہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, اور اپنی طرف ہدایت اس کو دیتا ہے جو جس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے. تو یعنی یہ فرق ہے. اور دوسرا سورہ توبہ میں ان کے یہ دو کیٹیگریز علیحدہ کی گئی ہیں. وہاں پہ اس سابقون میں سے ایک وہ ہیں کہ جو آگے بڑھ گئے, جنہوں نے سبقت کی, اور ایک وہ ہیں والذین اتبعوہم باحسان, جنہوں نے ان سبقت کرنے والوں کی پیروی کی پورے احسان کے ساتھ, پورے حسن کے ساتھ, پوری خوبی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, اور کوئی کسر چھوڑے بغیر کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک ہوتا ہے کہ راستہ معلوم ہے, راستہ بنا ہوا ہے, اس راستے پہ چلنا. ایک ہوتا ہے راستہ بنا ہوا نہیں ہے. خاص طور پہ پہلے وقتوں میں جب برف پڑتی تھی اور زیادہ پڑتی تھی تو صبح سب سے پہلا کام تو یہ ہے نا کہ راستہ بنائے گا کون, کیونکہ راستے تو سارے اٹ گئے برف سے. اور یہ راستے پہ چلنا جو نوجوان ہیں انہیں تو پتہ نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہوتا تھا. جب پاؤں رکھا بیچ میں گڑم, اب ادھر سے نکالو وہ پوری فوجیوں والی, اوپر گھٹنے کے برابر لاؤ, پھر اٹھا کے آگے رکھو, تو یہ تو بندہ 10 قدم چل کے تھک جاتا ہے. اسی لیے لوگ برف میں پھنس کے مرتے تھے. یہ پھنسنا اس طرح معنی نہیں کہ بیچ میں گڑم ہو جاتے تھے, پھنسنا اس طرح کہ وہ اس طرح کر 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 کے تھک جاتے تھے, پھر کھڑے ہو گئے اور اسی میں شل ہو کے مر گئے. تو یہ ہوتا تھا. تو یہ راستہ بنانا بھی ایک فن ہوتا تھا کہ بھئی ایک آدمی 10 قدم چلے گا, پھر وہ پیچھے آ جائے گا, دوسرا آدمی آگے ہوگا, پھر وہ برف توڑے گا, یوں اس طرح راستہ بنتا جائے گا, وہ چلتے جائیں گے. تو یوں سمجھے ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے, اس پہ چلنا آسان ہے. ایک راستہ ہے ہی نہیں, کچھ لوگ نکلے, انہوں نے نکل کے راستہ بنایا اور باقی لوگ ان کے پیچھے چلے, ان کے نقش پا کی پیروی کی اور پوری خوبی کے ساتھ کی. یہ ہے وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان, ان کی پیروی کی پورے احسان کے ساتھ. اب یہ جو راستہ بنانے کا عمل ہے اسے سمجھ لیا. اب اس نکلیے, جنگل سے بھی نکلیے, برف سے بھی نکلیے. وہ ایک تصور آپ کی سمجھ میں آیا نا. آگے سمجھیں کیا بات ہے کہ معاشرے میں ایک رجحان ہوتا ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے, لوگ سارا ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بت ہیں, ان کو پوجو, ان کی جو ہے جمعرات کو جا کے ان کے آگے جو ہے نا حلوے چڑھا دو, اور یہ کہ یہ دعا کرو, یوں کرو, اس طرح کرو, یہ سجدہ ٹیکو. یہ ایک رجحان ہے. ایک رجحان یہ ہے کہ اپنا خیال رکھو, گھر والوں کا خیال رکھو, کماؤ, پوت بنو, خوب محنت کرو اور بڑا گھر بناؤ, اپنا کاروبار چمکاؤ تاکہ دنیا کہے کہ کامیاب آدمی ہیں. تو معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے نا جیسے آج ہے. اب یہاں ایک آدمی کھڑے ہو کے ایک ایسی بات کرتا ہے کہ جو بالکل اجنبی بات ہے, نئی بات ہے, اس راستے پہ کوئی چلتا ہی نظر نہیں آتا ہے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اب جب یہ بات کوئی کرے گا تو لگے گا یہ پاگل آدمی ہے, یہ مجنون ہے, یہ احمق ہے, یہ مسحور ہے, اس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. آدمی سیانا ہے لیکن جادو کے اثر کی وجہ سے یہ الٹی بیکی باتیں کر رہا ہے. بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو؟ اب اس کیفیت میں کوئی بندہ اس کے ساتھ آ گیا تو یہ تو بالکل برف والے راستے سے بھی زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس راستے کے اوپر چلنا. یہ ہیں السابقون السابقون, جنہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ کوئی پہلے چلا تھا یا نہیں چلا تھا. یہ خود ٹرینڈ سیٹر ہیں, یہ خود راستہ بنانے والے ہیں. ان کے اندر اتنی ہمت ہے. وہ جو کسی نے کہا نا کہ تو ہے مسافر شب, خود چراغ بن اپنا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو روشنی ملے گی تو چلیں گے اور کوئی لائٹ دکھائے گا تو پھر چلیں گے. آپ کو اگر تم رات کے مسافر ہو, راستہ نظر نہیں آتا, اپنی روشنی خود بنو, چلو, لوگ تمہارے پیچھے چلیں. یہ کیا عورتوں والی بات ہے کہ تم لوگوں کے پیچھے چلو کہ کوئی آگے جائے گا تو میں اس کے پیچھے جاؤں گا؟ نہ, تم السابقون السابقون, آگے بڑھو, راستہ بناؤ تاکہ پیچھے تمہارے لوگ چل سکیں. اب پیچھے چلنے والوں کی دو کیفیات ہیں. ایک کیفیت وہ ہے جنہوں نے اس کی اتباع کی بے احسان, احسان کے ساتھ, پوری دل جمعی کے ساتھ, انہی کی طرح. کہیں اب ان کے چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی, ان کے پاؤں نہیں ڈگمائے,
اور ایک چلنے کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی کبھی پاؤں پھسل گیا، کبھی کبھی رک گئے، کبھی سست پڑ گئے، کبھی خواب خرگوش میں غفلت میں ڈوب گئے، مطلب گھسٹ کے چلنا، کوئی مزے سے نہیں چلے. لیکن ان کو بھی قرآن مجید نے کہا یہ اصحاب الیمین ٹھیک ہے، یہ بھی چل، چونکہ رخ ادھر ہی رکھا ہے، نیت میں خرابی نہیں تھی. شخصیت میں ظاہر ہے سارے لوگ ایک پوٹینشل کے نہیں ہوتے، ایک قوت کے نہیں ہوتے، ایک صلاحیت کے نہیں ہوتے، ایک ذہن کے نہیں ہوتے، ایک نفسیات کے نہیں ہوتے. لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی انہیں چھوٹ دے دی. چلیں گھسٹتے تو ادھر ہی رہے نا، منہ تو ادھر ہی رکھا ہے نا، یہ شیطان کی طرف تو نہیں گئے، دائیں بائیں تو نہیں ہوئے، ان کو کہیں کوئی گمراہی تو نہیں، اسی راہ پہ چلتے رہے، اگرچہ کہ سست چلے، ڈھیلے چلے، ماٹھے چلے، اور ذرا کوئی اتنی ان کی کوشش بھی نہیں تھی. وہ جو خیر کوشش سے وہ بات بھی یاد آ گئی نا کہ نا امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. راستہ چلنے والے ہیں، ذوق ان کا ٹھیک ہے، البتہ یہ کہ اتنی محنت نہیں ہے ان کے اندر، اتنی کوشش نہیں ہے، اتنی جاں فشانی نہیں ہے، اتنا جو ہے نا قربانی نہیں ہے، اتنا اثار نہیں ہے. لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح چل ادھر ہی رہیں، جو چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، آہستہ آہستہ. یہ ذرا سلو ہیں، یہ ذرا تھوڑا ڈھیلے ماٹھے ہیں، تو بہرحال یہ بھی قبول ہے. یہ قرآن مجید میں شاید سورہ فاطر ہے، اس میں اہل ایمان کے یہ 3 نقشے کھینچے گئے کہ یہ جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اپنے بندوں میں سے پھر ہم نے وارث کر دیا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چنا. مصطفیٰ ہیں جو لوگ، جو چنے ہوئے ہیں، امت میں چن لیے. تو یہ جو چنیدہ لوگ ہیں ان کو کتاب کا وارث بنایا. ان میں ایک وہ بھی ہیں جو مقتصد ہیں، وہ بھی ہیں جو ظالم لنفس ہی، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ایک گناہ گار مسلمان. وہ بھی ہیں ان کے اندر کہ جو مقتصد درمیانے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو سبقت کرنے والے ہیں، دوڑ کے لپک کے آنے والے ہیں. تو یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں ان کے اندر موجود ہیں. تو یہاں پہ وہ جو گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر دوزخ میں چلے بھی گئے، اگر ایمان کی کوئی رمق ہوگی تو بھگتان بھگت کے تو وہ بھی جنت میں آ جائیں گے. لیکن یہ والے جو 2 ہیں نا، جو چلے اور جنہوں نے مقتصد رہے، درمیانے، نہ وہ گناہ کی طرف گئے تو نہ لپک کے جو ہے وہ دین کی طرف آئے، ذرا درمیانے ماٹھے، اور ایک وہ ہیں جو لپکنے والے، یہ جنتی ہو گئے. تو ان جنتیوں میں سے یہ جو لپکنے والے ہیں، یہ السابقون ہو گئے. اولئک المقربون، یہ مقرب ہیں، یہ مفعول ہے نا. ایک ہوتا ہے مقرب جو ہے قریب کرنے والا، مقرب جس کو قریب کیا گیا. تو مقرب کی جمع ہو گئی مقربون، یہ قرب والے ہیں، جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، جو اللہ کے نزدیک ہو گئے. اور یعنی یہ بھی ہے نا کہ سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جہاں آخری جس جگہ تک گئے نا، جبریل بھی جہاں تک ساتھ گئے، اس کے بعد تو جبریل آگے گئے نہیں. اس جگہ کو کہا اندہا سدرۃ المنتہا، وہ کوئی بیری کا درخت تھا جو منتہا یعنی جہاں انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جاتی، اینڈ ہے. وہ اگر آپ نے حج کیا ہو تو جیسے وہ مزدلفہ جہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے، پھر آگے مینا شروع ہو جاتا ہے، وہاں منتہا لکھا ہوا ہے، مزدلفہ منتہا، یعنی مزدلفہ یہاں ختم، انتہا اس کی آخری سٹیج آ گئی ہے، اینڈ آ گیا ہے. تو اسی طرح یہ جو پورا عالم ہے، کون و مکان، اس کا ایک اینڈ ہے، ایک سرا ہے. وہ جو سرا ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اسے اسی سے تعبیر کیا ہے. تو یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، فرمایا اندہا جنت الماوا، وہ جو جنت الماوا ہے وہ اس سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہے. اب سمجھے مقرب کا مطلب، یعنی وہ تو اچھا، یہ سورہ رحمان سے جو پہلے سورت تھی اس میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوں گے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ بیٹھے ہوں گے بڑے عزت کی جگہوں پر. مقعد صدق کہاں پہ؟ عند ملیک، وہ جو بڑا بادشاہ ہے، ملیک ایک ہی بات ہے. عند ملیک مقتدر، جو اقتدار والا بادشاہ ہے، اس کے پاس. تو یہ قرب ہے. تو مقربون ہیں یعنی اللہ کے قریب والے ہیں، اور یہ قرب ان کو آخرت میں حاصل ہوگا. اب اس میں وہ مقام محمود کو بھی ذہن میں لے آئیں جو سب سے زیادہ قرب والا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ سب سے قریب جگہ دیں گے. تو باقی یہ ہے کہ یہ پوری جنت جو ہے
اندہا سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا کے پاس ہے، اور یہ ہیں یعنی انہوں نے یہاں سبقت کی، اللہ نے آخری سرے تک پہنچا دیا، جو یعنی جہاں مخلوق کا انتہا ہے وہاں ان کے لیے اللہ نے جنت بنا کے رکھی ہے، اور یہ اللہ کے خاص قرب کی جگہ ہے، یہ خاص نعمت کی جگہ ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اب یہ سمجھ لیں، باقی یہ جو آگے الفاظ آتے ہیں نا ان کو سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں تو اللہ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ جتنی بات کو سمجھ سکتا ہے اتنا سمجھایا جا سکتا ہے، اس سے اوپر سمجھایا جائے تو ہمارے پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا۔ اب اگر وہ الجبرا آپ دوسری جماعت کے بچے کو پڑھانا شروع کر دیں، کو ماں کو لا سے مارا تو لا کو ماں سے، اس بیچارے کو کیا پتہ ہے، وہ تو سمجھے گا کہ ابا اماں کو لڑا رہے ہیں، یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو جنتوں کا بیان آتا ہے قرآن مجید میں، یہ ہماری سمجھ کے مطابق آتے ہیں، اس کی اصلیت جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے الفاظ قرآن میں بھی ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ قُرَّةُ أَعْيُنٍ، کہ کوئی جان نہیں جانتی جو کچھ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مخفی ہے، خفیہ ہے، ابھی اس کے تصور میں ہی نہیں ہے۔ اور حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ کسی انسان کے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں آ سکتا جو کچھ اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب ایک چیز ہمارے خیال ہی میں نہیں، تصوری سے ماورا ہے، تو اس کو سمجھایا کیسے جائے گا؟ تو یہ جو کچھ ہماری سمجھ ہے اس کے مطابق ایک تصور ہے جو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ اب ظاہر ہے دیکھیے، اب ہم یہ پہاڑ میں رہتے ہیں، ہمارا جو بہت بڑا کھیت ہوتا ہے نا وہ کوئی 4 کنال کا ہوگا، اس سے بڑا میں نے تو نہیں دیکھا، پتہ نہیں ہو سکتا چلیں کوئی 8 کنال کا بھی کھیت ہوتا ہوگا، یہ ہمارے کھیت کا کل ظرف ہے۔ تو ہمارا باغ بھی اتنے ہی کھیت میں ہوتا ہے، تو ہمارے باغ کا ظرف بھی اتنے ایک ہی ہے۔ اسی بندے کو پکڑ کے پنجاب لے جاؤ ذرا، اس کے ایکڑوں پر پھیلا ہوا باغ دکھاؤ تو وہ سارا باغ ہی تلپٹ ہو جائے۔ ہمارا باغ تو پھر بن جائے گی جناب جوں، جب آپ وہاں کوئی آم کا باغ دیکھیں گے، وہاں مالٹے کا باغ دیکھیں گے، وہ کوئی اور کنوں کا باغ دیکھیں گے تو اپنے باغ پر تو پھر شرم آ جائے گی کہ یہ کیا، یہ تو ایک چھوٹی سی آب جو ہے، یہ کدھر اس باغ کے نسبت سے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ ایک جس بندے نے کبھی پنجاب نہیں دیکھا اس کے سامنے باغ کا ذکر کریں تو کون سا باغ اس کے ذہن میں آئے گا؟ یہ ہمارا والا، یہ نظرا باغ۔ اور یہ کسی پنجاب والے کے سامنے ذکر کریں تو اس کا باغ جو ہے جو اس نے دیکھا ہوا اس کے مطابق آئے گا۔ تو جیسے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرے دماغ میں جو باغ کا تصور آیا ہے، پہاڑی تصور، وہی ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ کیسے گارنٹی ہو گئی کہ جو پنجابی کا تصور ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پہ اس کے سمجھایا کہ یہ باغ کی وسعت کتنی ہے، عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی جو چوڑائی ہے یہ آسمان اور زمین جتنی ہے، اور عرضھا کعرضھا السماوات والارض، اس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، یعنی کل کائنات کی ساری جنت ہے۔ اور سورۃ الدہر میں اس کا ایک نقشہ اور طریقے سے بھی کھینچ دیا کہ اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، بادشاہی کبیر، بڑی بادشاہی۔ اور وہ میں نے شاید آپ کو حدیث اس سے پہلے بھی سنائی تھی کہ جو آخری جنتی ہوگا نا، جو یعنی دوزخ میں چلا گیا، ادھر ماریں کھائیں، وہ سارے جنت میں چلے گئے، وہ ایک رہ گیا تھا جو آخر میں نکلے گا دوزخ سے، تو اس کے دل میں ایک خیال آئے گا، بس جیسے وسوسہ آتا ہے، سوچیں تو آدمی کو ہر طرح کی آ جاتی ہے نا، تو ایک سوچ سی آ جائے گی کہ جنت میں میرے لیے بچا کیا ہوگا۔ وہی دنیا کی سوچ جیسی ہماری ہے کہ وہ ٹرک تو آیا تھا زلزلے والا، وہ تو لوگ لے گئے ہوں گے، میں تو اب جاگا ہوں، تو اب جنت میں میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ تو جو اس کو ملے گا وہ پوری دنیا کی جو ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ تو اب آپ سوچیں السابقون السابقون کو کیا ملا ہوگا؟ یہ تو گناہگار کو ملا ہے نا، تو اب آج کسی کو یہ تصور کیسے کرائیں گے آپ؟ تو بہرحال اس کے لیے ایک مختصر لفظ آ گیا، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ اچھا، میں نے ایک طریقے سے بات آپ کے سامنے رکھی، اسے ذرا دوسرے طریقے سے بھی سمجھ لیجئے۔ جب قرآن مجید میں یہ آیتیں اتری ہوں گی تو جو ایک بدو ہے جس نے یہ پڑھی ہوں گی، اس کے سامنے جو باغ کا تصور ہوگا، وہی عرب والا باغ بھی ہمارا پہاڑی باغ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے سامنے باغ کا اتنا ہی تصور آیا ہوگا۔ اور اب سائنسی علم کی ترقی کے ساتھ جو ہمیں کائنات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، آج کا انسان جب یہ سوچے گا اتنی وسیع و عریض آسمانوں اور زمین، جو اس کے ذہن میں کیا کچھ آئے گا؟
ابھی کل نہیں آ سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے تصور میں ایک لائٹ ایئر کا فاصلہ نہیں آ سکتا. وہ ہم کیلکولیٹ کرنے کے لیے تو ہم نے لکھ لیا بھائی 1 لائٹ ایئر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو ہم اگر سوچیں کتنا ہوتا ہے سوچ میں نہیں آتا, کوئی اتنی بڑی بلا ہوتی ہے. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اصل میں انسان کے علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے معنی اسی طرح ان میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. یہ دنیاوی علم کا اضافہ قرآن مجید میں کے علم کے اضافے پر منتج ہوتا ہے, یا قرآن کی سمجھ میں اضافے پر منتج ہوتا ہے. جتنا آپ کا دنیا کا ویژن چھوٹا ہوگا اتنی آپ کو قرآن کی کم سمجھ آئے گی. جتنا آپ کا دنیا کا علم بڑھے گا اتنا آپ کو قرآن کا علم زیادہ سمجھ میں آئے گا. تو فی جنات النعیم, نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. اس کے بعد ایک مضمون اور آ گیا, سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین. سلہ کثرت سے اور بہت سے ہوں گے, من الاولین پہلوں میں سے, اول جو پہل آئے ان میں سے بہت ہوں گے. و قلیل, یہ بہت آسان ہے, آپ کو پتہ ہے قلیل تھوڑے. من الاخرین, آخر والوں میں سے, جو آخری دور کے لوگ ہوں گے ان میں سے تھوڑے ہوں گے. اچھا, اب اس میں ایک تو خیال یہ پیدا ہوا لوگوں کا, یعنی جو علماء نے رائے دی, مفسرین کی جو آراء ہوئی, کہ پہلے لوگوں سے مراد ہے جیسے آدم علیہ السلام اور اس کے بعد جیسے انبیاء گزرے, تو ان کے وہ زیادہ لوگ ہوں گے جو ایوریج میں جو جنت میں جائیں گے, اور یہ جو آخری امت ہے یہ کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے, کیونکہ یہ آخرین ہو گئے نا, آخر میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نبی آخر الزماں, تو یہ سارے آخرین ہو گئے. ایک رائے ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو ایک رائے اور بھی ہے, اور وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں تو یہ پہلی امتوں کا ذکر ہی نہیں ہے, یہ خاص طور پر ذکر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا, کہ اس کا جو پہلا حصہ جیسے حدیث میں آیا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تمام ادوار میں سب سے بہترین دور جو ہے وہ میرا دور ہے, پھر اس کے بعد والا دور ہوگا, پھر اس کے بعد والا دور ہوگا. تو جو اس دور کے لوگ ہوں گے وہ ایک عظیم اکثریت السابقون کی ہوگی. اور اس کے بعد جو ادوار ہیں ہمارے دور تک, 14ویں صدی 15ویں صدی, یہ ذہن میں رکھیے گا ہم 15ویں صدی میں ہیں, 14ویں صدی گزر گئی ہے. وہ جو کبھی مولوی صاحب سناتے ہیں نا 14ویں صدی میں بہت فتنے ہوں گے, تو 14ویں صدی گزر گئی ہے, یہ نہیں معلوم کہ 14ویں صدی رہ گئی پیچھے. 15ویں صدی میں فتنے وہ تھوڑے تھے, آخر انگریز کا فتنہ اور یہ اور پتہ نہیں منکرین حدیث کا فتنہ اور جھوٹے نبیوں کے فتنے, تو یہ سارے 14ویں صدی میں ہی پیدا ہوئے نا. تو اب تو خیر آگے دجال کی صدی آئی ہوئی ہے, 15ویں صدی ہے یہ تو اس سے بھی بڑے فتنوں کی صدی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تصور یہ ہے کہ اس امت کے پہلے حصے میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس جنت کے ہوں گے, اور جو آخری حصہ ہوگا اس میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو السابقون کی کیٹیگری میں جائیں گے. اچھا, ایک اور رائے بھی ہے, وہ رائے یہ ہے کہ ہر امت کا معاملہ یہ ہے, یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ نہیں ہے, ہر امت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جو پہلا حصہ ہوگا اس پہلے حصے میں سے کثرت کے ساتھ لوگ السابقون ہوں گے, اور جو اس کا آخری حصہ ہوگا اس میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے جو السابقون کی کیٹیگری میں فال کریں گے. تو یہ 3 قسم کی آراء ہیں جو اس سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین سے متعلق دی گئی. اچھا, اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ دنیا, یوں سمجھیے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک دریا ہے, دریا بہتا ہے, پانی رکتا نہیں, پانی خاص طور پہ دریا کا پانی, ندی نالوں کا پانی بہتا ہے, اس میں حرکت ہوتی ہے, سکون نہیں ہوتا. اور اس پانی میں اگر اس پانی کو آپ نے کراس کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کے مقابل جو ہے پوری ایک جد و جہد کرنی ہوتی ہے, ایک سٹرگل کرنی ہوتی ہے, نہیں تو آپ کو بہا کے لے جاتا ہے. آپ نے وہ دیکھا تھا نا جو 3-4 سال پہلے ایک لڑکا ڈوب گیا تھا یہ دریا ہمارے میں, وہ جس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی, وہ جس نے چھلانگ لگائی. تو ایک تو خیر جتنے بھی لوگ کراس کرتے ہیں دریا, ایون جب یہ جو ہمارا یہ نالا بھی تو اس کو بھی پار کرنے کا طریقہ جو اب تو لوگ جاتے ہی نہیں, پل شل بن گئے ہیں, پہلے یہی بتاتے تھے پاؤں اٹھانا نہیں ہے, پاؤں نیچے ہی رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو بالکل 90 ڈگری پہ کراس نہیں کرنا ہے بلکہ اس سلوپ میں کراس کرنا ہے, تھوڑا یعنی آپ پانی کے بہاؤ پہ چلتے ہیں, تھوڑا سلائٹ اسے کراس کرتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے. اس میں اب دیکھیے اصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے, ایک مزاحمت درکار ہوتی ہے, یعنی آپ کو پانی بہا رہا ہے,
آپ نے اس پانی کے مقابلے میں طاقت سے چلنا ہے آگے تو آپ کامیاب ہیں، نہیں تو پانی آپ کو بہا کے لے جائے گا۔ تو یہ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت انرجی کنزیوم کرنی پڑے گی۔ پانی کے رخ پہ بہنا بہت آسان ہے، آپ نے ہاتھ پاؤں چھوڑنے ہیں، پانی آپ کو بہا کے لے جائے گا، لیکن پانی کو کراس کرنا، اسے کاٹنا یا اس کی مخالف سمت چلنا، اس کے لیے محنت درکار ہے، جد و جہد درکار، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ دھاندو پسینہ آتا ہے، وہ آسان کام نہیں ہے، سانس پھولے گی، یا یہ کہ آپ کو پانی دھکا دے رہا ہوگا، آپ کو کشتی کرنی پڑے گی پانی کے ساتھ۔ اسی کو سمجھ لیجئے کہ معاشرے کا بھی ایک دباؤ ہوتا ہے، معاشرے کا بھی ایک بہاؤ ہوتا ہے، معاشرے کا بھی ایک رجحان ہوتا ہے، اور جو بالعموم کیا ہوتا ہے، خواہشات کے تابع ہوتا ہے۔ کھانے کو پیٹ مانگتا ہے تو زیادہ کھانے کو ملے، پہننے کو کپڑے تو ان کا فیشن ہے، ان کے طور طریقے ہیں، رسمیں ہیں، رواج ہیں۔ تو یہ رسموں پر، رواجوں پر، فیشنوں پر، طور طریقوں پر، تہذیب یا ثقافت جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ انسان خود بہتا ہے، اس کے لیے کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سارا ماحول ہی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ اب ادھر جب آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں اصول پر چلیں گے، فیشن پر نہیں چلیں گے، اصول پر چلیں گے، فیشن پر نہیں چلیں گے، رواج پر نہیں چلیں گے، رسم پر نہیں چلیں گے، اس پر چلیں گے جو حق ہوگا۔ اب پھر یہ کہ سب سے پہلے ابا جان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی تمہارا دماغ ٹھیک ہے، پھر ادھر سے والدہ محترمہ جو ہے وہ اپنی دودھ کا جو ہے نا وہ احسان لے کے آ جائیں گی کہ اب میں تو دھارے نہیں بخشوں گی اگر تم نے یہ حرکت کی تو، ادھر سے بیگم صاحبہ، بچے، تو یہ اب آپ کو کشمکش کرنی پڑے گی، اب آپ کو زور لگانا پڑے گا، اب آپ کو طاقت استعمال کرنی پڑے گی اس مخالف سمت میں چلنے کے لیے۔ تو اب آپ کو محنت آپ کی پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے، آپ نے محنت کر لی، ضروری تو نہیں کہ آپ کے بیٹے کے اندر بھی اتنا ہی جذبہ ہو کہ وہ بھی محنت کر لے۔ تو آپ اگر 90 ڈگری پہ اس دریا کو کراس کر رہے تھے یا بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے تھے، تو اس نے کم از کم آ کے اتنا کمپرومائز تو ضرور کرنا ہے کہ وہ سلائٹلی جو ہے نا تھوڑا پانی کے بہاؤ پہ چلتا ہوا کراس کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگلی نسل والا تھوڑا اور کوشش کرے گا، اس سے اگلی نسل جب آئے گی تو وہ بہتر اسی میں سمجھے گی کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ وہ یوں کرتے کرتے تیسری چوتھی نسل میں جا کے ہر دور میں یہی ہوا ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، ہر دور میں ہوا ہے۔ حضور کی یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی جو بھی گزرا ہے مجھ سے پہلے، اس کے حواری ہوتے تھے، اس کے جو ہے نا وہ صحابی ہوتے تھے۔ یہ جو حواری اور صحابی ہوتے تھے یہ یاخذون بسنت ہی، جو اس کی سنت ہوتی تھی اسے پکا پکڑتے تھے، یعنی جس طرح وہ چلتا تھا یہ بھی اسی طرح چلتے تھے۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور جو اس کا حکم ہوتا تھا اس کی پیروی کرتے تھے، اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، اس کے بعد ناخلف لوگ آ جاتے تھے، ناہنجار لوگ آ جاتے تھے، غلط کار لوگ آ جاتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے، یعنی باتیں یہ وہی کریں گے جو نبی نے کہی ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے۔ یقولون، تقریر ٹھیک کریں گے لیکن عمل اس کے برعکس کریں گے۔ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ویفعلون ما لا یؤمرون، اور جو کرتے ہیں نبی نے اس کا حکم نہیں دیا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں نا فرق ہو گیا نا، وہ تو پیروی کرنے والے ہیں، یہ پیروی نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہر امت کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ نبیوں کے طریقے سے ہٹ گئی۔ قرآن مجید میں بھی اس کا اجمالاً ذکر موجود ہے، سورہ مریم میں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، موسیٰ علیہ السلام کا آیا، ہارون علیہ السلام کا آیا، حضرت اسماعیل کا آیا، حضرت ادریس کا آیا، ان سب کا ذکر کر کے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ کر کے پھر بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو یہ سجدے میں گر پڑتے تھے روتے ہوئے۔ اور پھر فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ انہی کی اولادوں میں آ جاتے تھے جو نماز ضائع کر دیتے تھے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کے پیروکار ہو جاتے تھے۔ تو وہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ وہ دریا کے رخ پہ چل پڑتے تھے، وہ اسے کراس نہیں کرتے تھے یا اس کی مخالف سمت نہیں چلتے تھے، بلکہ جو خواہشات کا دریا ہے جس پر سارے لوگ بہہ رہے ہیں وہ بھی اسی پہ بہنا شروع کر دیتے، اسی رخ پہ چل پڑتے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو بعد میں پھر ایسے لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں جو دریا کی مخالف سمت چلتے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دریا کے بہاؤ ہی پہ اپنی زندگی کا رخ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہر امت کے پہلے حصے میں سے وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو السابقون السابقون ہوتے ہیں،
اور پھر دوسرے حصے میں جا کے وہ تھوڑے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ سلۃ من الاولین، پہلوں والوں میں سے بہت سے ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے بہت تھوڑے ہوں گے. اب اس کے بعد نقشہ ہے کہ جو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی. علی سرر موضونہ، سرر بستر، اس کی جمع یعنی سریر بستر، اور سریر آرا ہونا، تو وہ یعنی جو بستر بڑا عالی شان بستر اس کے لیے یہ آئے گا، اور اس کی جمع آ گئی سرر. تو یعنی بستر، سرور بھی اسی سے ہے نا کہ انسان کو جو سرور یعنی بستر پہ لیٹ کے جو آرام ہے، جو چین ہے، جو ایک انسان سکون محسوس کرتا ہے، تو وہ بستر ہے. تو سرور، تو وہ بستر ہوں گے موضونہ، جو آراستہ ہوں گے. یہ ذرا زیادہ باماورہ اصل میں تو اس کا مطلب ہے جو نہیں ہوتے، جو جس کے اندر آپ نے کوئی جڑاؤ کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آیا، جس پہ کوئی کام کیا ہوا ہوتا ہے، نقش و نگار بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو پہلے ہوتے تھے نا، رضائیوں کے اوپر بھی کچھ بنا ہوتا تھا، پھر وہ سرانوں کے اوپر بھی بناتے تھے. تو یہ یعنی ہر دور میں انسانوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ یعنی بستر بڑا آراستہ پیراستہ ہو. تو ان کے وہ جو بستر ہوں گے وہ جڑاؤ بستر ہوں گے، بڑے آراستہ پیراستہ ہوں گے. اور خاص طور پہ اگر آپ اسے مسری کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ جو بادشاہ لوگ ہیں تو ایک تو یہ پلنگ ہے نا، تو پلنگوں کے ساتھ کتنے لوگ کام کرتے ہیں، اس کے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو بستر کے اندر صرف بستر وہ گدا یا وہی نہ سمجھیں، بلکہ وہ پورا جو پلنگ بیڈ پورا، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جو نقش و نگار اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے. تو اصل بات کیا سمجھانی مقصود ہے، یعنی ان کا وہاں جو قیام ہوگا جیسے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے ان کا بیڈ روم ہوتا ہے، تو اس طرح کا جو ہے نا ایک آراستہ پیراستہ بیڈ روم ہوگا. اب دیکھیے اس زمانے میں تو یہی بات سمجھائی جا سکتی تھی. اب تو پتہ نہیں واٹر بیڈ آ گئے ہیں اور کیا کیا، مطلب وہ الیکٹرانک آلات ہیں، اور انسان نے اپنی عیاشی کا کیا کیا سامان بنا لیا ہے. تو بہرحال اس سب سے کچھ بہتر ہی ہوگا نا جو اللہ نے انسان کے لیے تیار ہے. اسی لیے کہا نا کہ تمہارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. ویسے اسی سے مجھے خیال آیا کہ عربوں کو اگر یہ بتاتے واٹر بیڈ ہوگا تو انہیں کیا سمجھ آتے. یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. 1999 میں مارشل لا لگا تو وہ پتہ نہیں شہباز شریف کا بستر نکلا، اس کا چرچا ہوا، وہ بدنام کرنا تھا تو اس کا چرچا ہوا، تو پتہ چلا یار کوئی واٹر بیڈ بھی ہوتا ہے. تو خیر یہ امیروں کے چونچلے، تو وہاں پہ یہ میسر آئیں گے سارے کے سارے جو ہیں اہل ایمان کو، السابقون السابقون کو. متقین علیہا متقابلین، اور جو ان کے وہ ہوں گے بستر. اور یہاں پہ اب اسی کے ساتھ بستر کے ساتھ ایک اور تصور آ گیا جو تخت ہوتا ہے نا، تخت طاؤس، بادشاہ کا جو تخت ہے. تو گویا اس تخت پہ بیٹھے ہوں گے، علیہا ان کے اوپر، متقابلین آمنے سامنے. اب آمنے سامنے سے یہ بھی مراد ہے تمام جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ کہ اتنی بڑی جنت ہوگی تو آمنے سامنے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے. تو فی زمانہ جس طرح اب ہمارے ذرائع ابلاغ نے ترقی کر لی ہے، تو یعنی آپس میں رابطے کوئی مشکل نہیں ہوں گے، بہت آسان ہوں گے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہ متقابلین سے مراد اہل خانہ بھی لے سکتے ہیں آپ، سارے گھر والے ہیں اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے جو ہے وہ تخت کے اوپر. اور دوسری طرف سما کیا ہوگا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر گردش کر، طواف سے یہ لفظ بنا ہے یعنی آنا جانا. یطوف علیہم، ان پر آ جا رہے ہوں گے، ولدان لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یا پھر آپ بادشاہ کے دربار کا تصور کیجئے، یا یہ کہ پرانے وقت کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے جیسے عرب میں بھی تھے، ان کے پاس لونڈیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں. تو اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں چوپال اپنی میں، مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے سارے جو فالوورز ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے ملازم لا رہے ہیں، سامان پیش کر رہے ہیں، ٹرے جو ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کبھی جو ہے وہ حلوہ لے کے آ رہے ہیں، کبھی جو خشک میوہ جات آ رہے ہیں، ہر وقت کولڈ ڈرنکس آ رہے ہیں، ہر وقت چیزیں، چائے آ رہی ہے، چیزیں سرو ہو رہی ہیں، تانتا بندہ ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. یا جیسے آج کل اب چونکہ اس طرح کا ماحول عام طور پہ تو میسر نہیں، لیکن لوگوں کو اس حص کی تسکین کے لیے آپ نے دیکھا چھپر ہوٹل بنے ہوئے ہیں، یا یہ کہ اسی طرح کے یعنی شہر سے باہر نکل کے اس طرح کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لوگ کھلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل بھی باہر لگے ہیں، وہاں پہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ ان کے جو بھی ٹیبل مین ہیں آ کے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو وہ بڑے سلیقے سے آتے ہیں، بڑے طریقے سے، وہ سارے اسی چیز کی قیمت دی جاتی ہے. یہ کسی نہ کسی جذبے کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی اندر کوئی کمی ہے نا، کوئی پیاس ہے کہ جو پھر اس طرح بجھتی ہے، تو وہ ایک اہتمام کیا گیا ہے. اب دیکھیں نا وہ جو کتنے لوگ ہیں یہ جو آ جاتے ہیں ادھر، جسے آپ نے
دجالی نیلم ویلی بنائی ہے. مطلب وہ اصلی تو نہیں ہے لیکن دجالی اس لیے میں نے کہا کہ وہ ایک بنایا کہ یہ نیلم ویلی ہے. تو پہلے وقتوں میں تو لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے, خوفناک جگہ, لیکن اب وہ ویلی ہو گئی ہے اور ادھر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں پانی کے بیچ میں. پھر وہی, اور کتنا مہنگا وہ سارا نظام چلتا ہے, لیکن وہ ایک تسکین ہے اس کے پیچھے. نہ وہاں پہ کوئی موسم اچھا ہے, نہ وہ کوئی جگہ ہماری کم از کم جو بھی کوئی حصہ ہے اس کے اعتبار سے کوئی وہ اتنی کوئی خوبصورت جگہ ہے, لیکن کیا چیز ہے, اٹریکشن کس چیز میں ہے؟ وہ سارا جو ماحول بنایا گیا ہے, وہ چارپائیاں لگی ہیں, بچے آ رہے ہیں, وہ جو ہے سرو ہو رہا ہے وہاں پہ پانی میں بیٹھ کے, چارپائی بچھا کے اس پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو اب ایک یہی ساری, حالانکہ اس کھانے میں بھی کوئی مزہ نہیں ہے, لیکن اصل لذت کا وہ ماحول ہے سارا. تو اس کا ایک نقشہ ہے کہ یطوف علیہم ولدان. اچھا, ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ ہر وہ گھر جس نے کبھی کوئی اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی ملازم کو رکھا ہے, تو ملازم جب آپ رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے گھر کی تمام ضرورتوں کا اسے پتہ ہے سودا کہاں سے لانا ہے, اسے پتہ ہے کہ فلانے دن کیا کام کرنا ہے, یعنی وہ پوری طرح آپ کی ضرورت بن جاتا ہے, آپ کا اس پہ انحصار ہو جاتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ عمر میں بڑا ہو جاتا ہے, جب بڑا ہو جاتا ہے تو اب گھر رکھنے کے قابل نہیں ہے. جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں. اکثر آپ نے آپ کو پتہ ہے کہ نقصان ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے اس نقصان سے بچنا ہے تو اس ملازم کو گھر سے نکالنا ہے. لیکن بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اس پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ اسے کہتے ہیں ماچس, اسے پتہ ہے ماچس کہاں سے لانی ہے. اب نیا ملازم رکھیں گے تو اس کو الف بے سے سارا کچھ پڑھانا پڑے گا. تو یعنی دنیا میں ہمیشہ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ آپ نے ملازم رکھا, کچھ عرصے کے بعد اس کی وہ ایج ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ اسے, وہ گھر کے قابل نہیں رہتا, آپ کو دوسرا رکھنا پڑتا ہے اور اسے پھر اثر نو سارا کچھ سکھانا پڑتا ہے. یہ پرابلم ہے. تو یہاں بتایا وہ مخلدون ہوں گے, یعنی وہ ایک ہی عمر پہ رہیں گے, بڑھیں گے نہیں. وہ آپ کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں گے, آپ کے نبض شناس ہوں گے, وہ آپ کے مزاج آشنا ہوں گے. تو یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکاسم من معین. تو وہ پیالے بھی ہوں گے, جام ہوں گے, جگ جو ان کے اندر جو ہے نا وہ کوریاں, اس میں وہ لے کے آ رہے ہوں گے جو پینے کی چیزیں ہیں, جو کھانے کے لیے جو پینے کی چیزیں ہوں گی ان کو لا لا کے پیش کر رہے ہوں گے. یعنی تانتا بندھا ہوگا, لائن لگی ہوگی, لیجئے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اب یہ اشارہ ہو گیا کہ یہ پینے کی چیز کیا ہوگی, یعنی یہ وہی جام ہے اور جس کی دنیا میں بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, لیکن دنیا کا جام جب لٹاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ غل غپاڑا کرتے ہیں. آپ نے اکثر وہ, اب تو نہیں آتی یہ خبریں, لیکن پہلے یہ خبریں آیا کرتی تھیں کہ جی, یا اب ہم اخبار ہی نہیں پڑھتے, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. شاید آتی ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ آتی بھی نہیں, کیونکہ اب اتنی, جب ایک چیز کثرت سے ہو جائے تو خبر نہیں رہتی. کبھی کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ کتا بھونکتا ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کتا بھونکتا ہے. تو اب اگر وہ غل غپاڑا عام ہو رہا ہو تو کوئی نہیں خبر دے گا نا. پہلے کبھی کبھی ہوتا تھا تو خبر لگ جاتی تھی کہ شراب پی کر غل غپاڑا مچاتے ہوئے پکڑے گئے, تو یہی پکی خبر ہوتی تھی. پولیس والے نے پکا مطلب وہ کاپی پیسٹ کرنی ہوتی تھی, یہی لکھا ہے, وہی خبر بھی لگتی تھی. تو دنیا کی شراب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نمبر ایک, انسان بہک جاتا ہے, اور کہتے ہیں جی کہ ماں بہن کی تمیز بھی نہیں رہتی اسے, بس جنس مخالف کا پتہ ہوتا ہے, باقی ساری تمیزیں بھول جاتا ہے, یعنی عقل سے بے عقل ہو جاتا ہے. شراب کا ایک نقصان یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو پینے والے ہیں ان کے بارے میں وہ, ان کا تجربہ یہ ہے کہ اس سے کوئی سر بھی دکھتا ہے, کوئی چکر شکر بھی آتے ہیں. وہ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ نیا بندہ نسوار بھی لگائے تو اس کو چکر تو آ جاتے ہیں نا. تمباکو کا جو ہے نا وہ چکر بھی, تمباکو سے بھی چکر آ جاتا ہے. پہلے حکا ہوتا تھا, وہ کوئی بھول کے ایک دفعہ جو کھینچ لے تو اس کو بھی الٹی ہو جاتی تھی. تو یعنی یہ چیزیں جتنی بھی جو تھوڑا آپ کو ریلیکس کرتی ہیں تو یہ تھوڑی پرابلم بھی پیدا کرتی ہیں. جب تک بندہ اس کا عادی نہ ہو تو یہ بڑا مسئلہ ہے. نسوار والے کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے جو نیا ہو, عادی نہ ہو. تو شراب میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جو وہاں پہ وہ جام ہوں گے جو ان کو پیش کیے جا رہے ہوں گے, اس سے نہ سر دکھے گا, نہ سرگرانی ہوگی, اور نہ ہی یہ کہ انسان بے عقل ہوگا, وہ بالکل ہوش و حواس میں رہے گا. لیکن لذت پوری کی پوری ہو رہی ہوگی. یعنی جس لذت کے لیے پیا جاتا ہے تو وہ لذت تو پوری حاصل ہو رہی ہوگی, لیکن نہ ہی اس کے جو سائیڈ افیکٹ دنیا میں ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون, اور وہاں پہ ان کے لیے فاکہ میوے ہوں گے,
یہ پھلوں کے لیے بھی آئے گا اور ڈرائی فروٹ کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے آ جائے گا۔ مما یتخیرون، جس کو کہ وہ چھانٹ رہے ہوں گے، جس کو وہ پسند کر رہے ہوں گے، جسے وہ اختیار کر رہے ہوں گے، یعنی کئی قسم کے ہوں گے، ان کی مرضی ہوگی کہ جو بھی ان میں سے لے لیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور طیر اڑتے پرندے، یعنی جنہیں ہم پرندہ کہتے ہیں، پروں والے جانور، تو ان کا گوشت بھی ہوگا۔ یعنی یہ خاص طور پہ گوشت میں سب سے زیادہ جو ہے مرغی کا گوشت سمجھا جاتا ہے، اور پھر مرغی سے بھی، چونکہ مرغی بھی بنیادی طور پہ ایک پرندہ ہی ہے، تو مرغی میں بھی پھر جو اس سے بھی اچھا جو ہوتا ہے وہ پرندوں کا گوشت سمجھا جاتا ہے۔ تو جو بہترین گوشت کی کوالٹی ہے تو وہ پرندے کی گوشت کی ہے، تو ان کے لیے وہ پرندے ہوں گے، ان کا گوشت ہوگا، یشتہون، جس کی وہ اشتہا محسوس کریں گے، جس کی ان کے اندر طلب ہوگی۔ وحور عین، اور حوریں ہوں گی ان کے لیے موٹی آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اب ظاہر ہے یہ حور کے لفظ پہلے بھی چونکہ آ چکے ہیں، سورہ رحمان میں بھی یہ بات واضح ہو چکی، یہ ان کی رنگت کی سفیدی کی طرف، یعنی دھلی بالکل اجلی صاف، اور عین موٹی موٹی آنکھیں، کا امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ یہ موتی ہوں مکنون، جو غلاف میں ہوں، جو یعنی جن پر کوئی گرد نہ پڑی ہو، جیسے کوئی شے غلاف میں آپ کھولیں اسی طرح لش پش کرتی چمکتی۔ تو اب یہ کس چیز کے لیے یہ مثال دی گئی ہے؟ یعنی ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ حوریں موتی ہوں گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان حوروں کی جو بھی ایک جسم کی صفائی ہوگی، یا ان کی جلد کی جو صفائی ہے، اس کے لیے جیسے موتی ہوتے ہیں، تو یا تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا جو ان کی آنکھیں ہیں ان کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، چونکہ یہی دو باتیں پہلے آئی ہیں۔ حوریں ہوں گی، یعنی یہ ان کی اجلے پن کی طرف اشارہ ہے، اور عین ان کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی۔ تو آگے آ گیا کامثال اللؤلؤ المکنون، مثال ہیں جیسے پوشیدہ غلاف کے اندر رکھے ہوئے موتی ہوں، تو یا تو یہ ان کی اجلے پن کی طرف اشارہ ہے، یا ان کی آنکھوں کی طرف اشارہ ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا، ان کی محنت کا۔ ویسے ان کا اپنا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہیں گے اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سارا شکر تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اور ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے اگر وہ باری تعالیٰ ہمیں یہاں پہ نہ پہنچاتا ہے۔ تو گویا وہ اپنا کمال اس کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کی عطا سمجھیں گے، اللہ کا احسان سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، یہ کہیں گے جو تم نے دنیا میں محنت کی، جو تم معاشرے کے مخالف سمت چلے ہو، بڑی قربانی کی بات ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ہم وہ بات کر چکے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے اسلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان کے اسلام کی۔ تو اب اگر اسلام وہ ہے جو ابراہیم کا اسلام تھا، اور اسلام وہ ہے جو اسماعیل کا اسلام ہے، تو وہ تو پھر مخالف سمت میں چلنا ہے نا۔ دل چاہتا ہے زندہ رہنا، اسلام کا تقاضا ہے گردن پہ چھری پھیرو، دل چاہتا ہے بیٹا جوان ہو، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں ابھی قربان کرو، تو یہ مخالف سمت، یعنی دل کی مخالف سمت چلنا ہو گیا نا، معاشرے کے مخالف سمت چلنا ہو گیا۔ تو یہ تمہاری محنت، یہ جو تم نے دنیا میں جان گسل زندگی بسر کی ہے، اور جو تم نے تکلیفیں جھیلی ہیں اس رستے پر چلنے کے لیے، اور جو کانٹے چبھے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ ان آزمائشوں کا صلہ ہے جن میں تم دنیا میں گرفتار رہے ہو۔ تو جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب ان کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے اعمال کیے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے وہاں پہ کوئی بیہودہ بات، لغو بات، فضول بات، بے مقصد بات، ولا تأثیما، اور نہ ہی سنیں گے کوئی گناہ کی بات۔ یہ تو دنیا کی آزمائش ہے کہ یہاں اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، وہاں پہ ایسی کچھ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر آزمائش سے گزار کر اس ایک کامل جگہ پہ پہنچا دیا، ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نیکی کے لیے سازگار ماحول میں پہنچا دیا، جہاں پر اب ایسی کوئی بات دور سے بھی نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، ایک ہی بات ہوگی، ہر طرف ایک ہی بات ہوگی، سلامتی سلامتی، سلام سلام، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو، آپ جو ہے امن سے رہیں، بس ایک ہی بات ہے۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو طبیعت پہ گراں گزرے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے ٹینشن پیدا ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو کسی بھی طرح آپ کو جا کے جو ہے وہ کوئی آپ کو جھٹکا لگائے۔
سکون ہی سکون، سکون ہی سکون، سلامتی ہی سلامتی، اللہ قیلاً سلاما سلاماً سلاما۔ اب میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا، تو یہ اگلا حصہ جو اصحاب الیمین والا پھر اس سے ہم اگلی نشست میں کر لیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔